أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں وہ عنقریب کہیں گے جس وقت تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ کہ تم ہمیں بھی اجازت دو، ہمیں بھی چھوڑو، ہم تمہارے پیچھے چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالیں۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے ہی یہ فرما دیا ہے، حکم دیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ لوگ جواب میں کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ وہ خود ہی بہت کم بات کو سمجھنے والے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، میرے پیغمبر فرما دیجئے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں کو عنقریب تم لوگ ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو کہ بڑی جنگجو ہے، سخت لڑنے والے ہوں گے۔ تقاتلونہم او یسلمون، یا تو تم ان سے لڑتے رہو یا وہ اسلام قبول کر لیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، نافرمانی کرو گے جیسا کہ اس سے پہلے کر چکے ہو، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بہانوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر آپ جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ میں جائیں گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافق قسم کے لوگ، وہ آپ کو طرح طرح کے بہانے آپ کے سامنے بنائیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم کیوں نہیں آ سکے آپ کے ساتھ۔ لیکن میرے پیغمبر ان کے وہ سارے عذر اور سارے بہانے جھوٹ ہوں گے۔ حقیقت میرے پیغمبر میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، اور نفاق کی وجہ سے منافق ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، اور ان کے دلوں میں یہ بات، یہ گمان بھی تھا کہ جو ایمان والے عمرہ کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں یہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، یہ ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، مشرکین مکہ ان کو ختم کر دیں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ اصل وجہ تھی ان کے آپ کے ساتھ نہ آنے کی۔ اور آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی منافقوں کی ایک اور حرکت اور ایک اور بات کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ایک بہت بڑے مارکے کا ذکر کیا۔ فرمایا میرے پیغمبر ان قریب وہی لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ کہیں گے جس وقت تم غنیمتیں لینے چلو گے، اس وقت کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم تمہاری اتباع کریں گے، ہم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ لیکن میرے پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی تقریباً مفسرین فرماتے ہیں 3 ماہ بعد فتح خیبر ہوا، خیبر فتح کر لیا مسلمانوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو غنیمتوں کا ذکر ہے اس سے وہ خیبر کی غنیمتیں مراد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے جو نکلے تھے تو واپسی پہ وہی 1400 صحابہ کرام ان میں سے کچھ افراد یہیں مدینہ میں ٹھہر گئے اللہ کے نبی کے حکم سے، کچھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے گئے خیبر کی طرف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں پر یہودی آباد تھے، اور یہ یہودی جو تھے ان کا کام یہی تھا کہ ہر وقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہنی اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے ان کا تو حساب کتاب پورا کریں نا، ان کی سرکوبی کی جائے تاکہ یہ جو ہے وہ ادھر سے تو راستہ بند ہو۔ تو اب ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا مکہ والوں سے، کفار سے، ادھر سے اب کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ادھر تو اب کوئی وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ وہ معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ چلو اب ان کا حساب کتاب کیا جائے، خیبر والوں کا۔ یہ جو یہودی ہیں یہ بھی بڑا تنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور محاصرہ کر لیا۔ بڑے بڑے قلعے جو ہے وہ انہوں نے فتح کیے مسلمانوں نے۔ 9 قلعے تھے خیبر کے بڑے بڑے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ چنانچہ آخر میں ایک قلعہ تھا، اس کا نام قموس ہے، وہ باقی تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔
وہ یہودیوں میں ایک بہت بڑا پہلوان اور جنگجو تھا، مرحب اس کا نام تھا غالباً، تو اس کے پاس وہ قلعہ تھا۔ تو اب یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے مسلمان جب بھی آگے بڑھتے تو پسپا ہوتے ہیں، قلعہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے صبح میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول بھی پسند کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ خیبر فتح ہوا تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، بہت زیادہ مال غنیمت، اس میں جگہیں بھی آئیں، مال بھی آیا۔ یہودیوں نے بہت کچھ سمیٹ رکھا تھا تو سارا مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، اس لیے کہ یہ اس میں فتح کرنے میں زیادہ دشواری نہیں آئی، کیونکہ جب اہل مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا تھا، اس کے بعد اس معاہدے کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا تھا مسلمانوں کا، کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ یہودی پہلے سے ہی ڈر گئے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ کوئی مشقت نہ پیش آئی۔ بہرحال یہ خیبر فتح کر لیا مسلمانوں نے اور وہاں سے غنیمتیں حاصل ہوئیں۔ انہی غنائم کا ذکر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس وقت تم غنیمتیں لینے چلو گے تو یہ منافق کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو جنگ کے اندر، لیکن میرے پیغمبر ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ اس جنگ کے اندر، اس فتح خیبر کے اندر وہی شریک ہوں گے جو صرف صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ تو اب منافقین نے کہا کہ اس وقت ہمیں بھی لے چلو، انہیں پتہ تھا کہ یہ جلدی فتح ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد مال تو بہت زیادہ آنا ہے خیبر سے، تو ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ تو انہی میں سے جو 1400 صحابہ کرام تھے، انہی میں سے کچھ افراد منتخب کی اور چلے گئے خیبر کی طرف۔ تو فرمایا یہ غنیمتیں مانگنے آئیں گے اور مقصد ان کا کیا ہوگا، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے کلمے کو تبدیل کر ڈالیں، اللہ کے حکم کو تبدیل کر ڈالیں۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ 1400 صحابہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور صلح حدیبیہ میں ساتھ موجود ہیں، یہی آپ کے ساتھ صرف جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس حکم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہ منافق آپ کے ساتھ آ کر، لیکن میرے پیغمبر لن تتبعونا کذالکم، انہیں آپ جواب دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے پہلے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، میرے پیغمبر جس وقت آپ ان کو روکیں گے نا تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے کہ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جاتے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ضمناً اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا خیبر کا جو مارکا تھا، کیونکہ یہ قریب ہی تھا، 3 ماہ کے بعد یہ ہو گیا تھا۔ کل للمخلفین من الاعراب، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اندر کی خباثتیں بھی ظاہر فرما دی، اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے یہ مشکل وقت کے اندر دور بھاگتا ہے، اور جب کوئی جہاں دیکھ رہا ہے کہ فائدہ ہونے والا ہے پھر قریب قریب آئے گا۔ پہلے اب جو صلح حدیبیہ جو ہوئی اور یہ عمرہ کے لیے مسلمان جا رہے تھے، اس وقت تو ساتھ گیا نہیں ہے، یہ جتنے منافق تھے اس وقت نہیں ساتھ نکلے، کیونکہ وہ مشکل سفر تھا، اس کے اندر خطرات تھے کہ کہیں جو ہے وہ مکہ والے حملہ نہ کر دیں، تو وہ مشکلات کا سامنا تھا، ادھر نہیں ساتھ گئے۔ اب یہاں پر جب خیبر کی طرف پتہ ہے غنیمتیں آئیں گی، مال آئے گا، تو اس وقت ساتھ جانے کے لیے تیار ہو۔ تو منافق یہ مفاد پرست ہوتا ہے، مشکلات میں یہ ساتھ نہیں ہوتا، اور جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو پھر یہ بڑا چمچہ گیری کرتا ہے۔ اس نے اپنی اسی زبان چ کیا چمچہ گیری چمچے، تو یہ منافق کا یہی کام ہوتا ہے، چمچہ گیری کرنا، ہر ادھر بھی اس کو بھی خوش کرنا، ادھر کو بھی خوش کرنا ہے، درمیان میں اپنا مفاد حاصل کرنا، لیکن جب چمچے ٹوٹتے ہیں تو ان کے حالات خراب ہی ہوتے ہیں۔
فرمایا کل للمخلفین من الاعراب، فرما دیجئے میرے پیغمبر دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں کے لیے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تم ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہیں، سخت فرمایا کہ بہادر ہیں، لڑاکے ہیں، تقاتلونہم، تم ان سے لڑائی کرو گے، او یسلمون، یہاں تک کہ وہ یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں، فَإِن تُطِيعُوا، فرمایا اگر تم جنگ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، فرمایا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرمایا سارے کام کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی فائدہ ہے، اور فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 9 میں، فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل ایمان کی علامت ہے۔ بندے کے مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا۔ صفحہ 214، صفحہ نمبر 214، صفحہ نمبر 214، فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم پوچھتے ہیں، میرے پیغمبر فرما دیجئے یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح بھی کرو، اپنے درمیان اصلاح کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ صفحہ نمبر 239، صفحہ 239، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71، آیت نمبر 71، پارہ 10، صفحہ 239، صفحہ نمبر 239، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی رفیق ہیں، دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا یہی لوگ ہیں اللہ ان پر ضرور رحمت فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء، اور آیت نمبر 13، صفحہ نمبر 97، صفحہ نمبر 97، صفحہ 97، سورۃ النساء کی آیت نمبر 13،
فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں، قانون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو فرمایا جنت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمایا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور یہی بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اسی طرح یہی سورۃ النساء ہے اور صفحہ نمبر 108 ہے، صفحہ نمبر 108 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی لوگ ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہر کوئی چاہتا یہی ہے کہ مرنے کے بعد میرا حساب کتاب اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ فرمایا اگر یہ چاہت ہے اور یہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ان کا ہی شمار کروں گا حساب کتاب کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین سچوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت ہی اچھی رفاقت ہے، بہت ہی فرمایا اچھے جو ہے وہ دوست ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی بندہ جو ہے وہ خوشی غمی کے اندر شیطان کی پیروی کرے اور کہے کہ مرنے کے بعد میں کس کے ساتھ ہو جاؤں؟ سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ میرا شمار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کی جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم جنگ کے اندر اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا، اچھا اجر جنت کی صورت میں۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یعذبکم عذابا علیما، دردناک عذاب دے گا۔ تو اس لیے فیصلہ فرمایا اب تم نے خود کرنا ہے کہ اللہ کے طرف سے اجر کا مستحق بننا چاہتے ہیں یا عذاب کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، اللہ سمجھ نصیب فرمایا عمل کی۔